الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال موضع الآخر واعتصموا بحبل الله جميعا وقال موضع الآخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم نحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج میرے تقریر کا عنوان ہے بر صغیر کی تحریک آزادی میں علماء ہند کی قربانی اور آج کے مسائل۔ آج بڑے اچھے اور سنہرے حروف سے دنیا یہ کہتی ہے کہ علماء نے کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا، تو آج کے نوجوانوں کو اور آج کی دنیا کی پیداوار کے سامنے میں دنیا کی تحریک آزادی نہیں بلکہ بر صغیر کی تحریک آزادی کا پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے یا آپ نے علماء سے سنا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، سن 1601 کے اندر انگریزی حکومت کے نمائندے ہندوستان پہنچے۔ سن 1601 کے اندر انگریزی حکمراں پہنچے ہیں اور سن 1601 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت نے اپنے کہولت اور جوانی میں دیکھا کہ دنیا کی جاہ و شطوت و حشمت کے وہ لوگ جو انگریز و برطانیہ کے پلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اور پیام انسانیت کو کیسے مسمار کر دیا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ گئے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے گئے تھے، واسکو ڈی گاما کی جگہ یہ اترے اور اترنے کے بعد انہوں نے ایک پیغام دیا کہ یہاں کے مال کو میں برطانیہ کی منڈی میں لے جانا چاہتا ہوں، وہاں سے منافع کما کر بر صغیر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اس تخریب کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے ان کو بڑی سے بڑی جگہیں الاٹ کی، لیکن کون جانتا تھا ایک کمپنی لگانے والا انسان، ایک عاریت پہ آیا ہوا انسان حکومت کے تخت و تاج پر ہی قابض ہو جائے گا، اور جس نے 850 اور 900 سال کی حکومت کی تھی، اس کی حکومت تخت و تاراجی کے ذریعے ختم کر دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کی وہ لاشیں، ان کے بچوں کی گردنیں، ان کے بچوں کے سر پیالے میں رکھے گئے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیشہ ظلم کی تاریخ، ظلم کو تو ظلم ہی کہنا چاہیے، یہی انصاف اور عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے جب یہ تحریک شروع کی، اور یہ تحریک کی شروعات کے وقت ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ یہ ان کی پیدائش جو ہے سن 1740 کی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ قرآن کریم کا ترجمہ دوسری زبان میں اگر کسی نے کیے تو امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات ہے۔ فکر و فلسفہ، اسلامیت اور انسانیت کی تاریخ، تحفظات کے طریقہ کار
دنیا کے سامنے اگر کسی انسان نے رکھے تھے تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات ہے۔ آج اس بر صغیر کے اندر جو فکر ہے وہ فکر شاہ ولی اللہ ہی کہلاتی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی فکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین یکے بعد دیگرے اور ان کے شیخ ابو طاہر المدنی رحمہ اللہ علیہ سے سیکھا۔ بر صغیر میں بڑے سے بڑے لوگوں کے یہاں حدیث کا سبق نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح سے آج اسلامیات کے جو لوگ دشمن ہیں، منکر ہیں، ان کے ہاں آج پنڈت تو کوئی برہمنی ہو سکتا ہے، دوسری قوم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے چونکہ لوگ وہاں سے منتقل اور کنورٹ ہو کر کے آئے تھے تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ کس طرح سے یہ کرایا جائے۔ تو یہی طریقہ کار اسلام کے اندر بھی داخل تھا، لیکن اس کو اور اس فکر کو، اس طریقہ کار کو ختم کرنے والی ذات امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے گھر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے جانشین ہوئے، جو غالباً سن 1740 میں آپ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1770 میں انہوں نے فتوی جہاد دیا تھا۔ جس وقت فتوی جہاد دیا تھا کہ لوگوں، آج انسانیت ڈوب رہی ہے، آج بچے تڑپ رہے ہیں، ماؤں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، انسانیت ڈوب چکی ہے، کیا نہیں ہو اس انسانیت کو بچایا جا سکے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکے۔ اس وقت انہوں نے علماء کے صف کو صف آرا کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب یہ تحریک اٹھائی، اس کے اوپر جن لوگوں نے اس فتوے پر جن لوگوں نے دستخط فرمائے تھے، اس میں شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ تذکرے ہیں، دوسرے طرف یہ طریقہ کار ہیں۔ انگریز نے سوچا، انگریزی تہذیب و تمدن اپنی قوت پر بھروسہ تھا، یہ نہیں ان کے سامنے انسانیت کس طرح ڈوب رہی ہے، اس طرح سے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، کس طرح سے ماؤں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت شاہ صاحب نے فتویٰ دیا۔ انگریز نے یہ سوچا، اگر شاہ عبدالعزیز کو اگر گولیوں سے چھلنی کر دی جائے یا پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو دنیا میں ایک تحریک، ایک کوہرام مچے گا، ایک کوہرام اٹھے گا۔ اس کوہرام کو دبانے کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ ایک شیر کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا اور اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد کر دیا گیا، اس شیر کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ شیر اپنے بھوک کو بجھا سکے۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، اللہ کی مشیت ایسی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر دنیا انسانیت کے سوچنے سے انسان کو دکھ اور تکلیف کے معاملات واقع ہو سکتے تھے تو شاہ عبدالعزیز کی زندگی تباہ ہو سکتی تھی، لیکن بچانے والی ذات کوئی اور ہے۔ خوشی اور غم، ترقی اور تنزلی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، پھر زمین پر اترتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو جنگل میں لے جایا گیا اور شیر کو کھول دیا گیا۔ وہ سفید گورا اپنے محل سے دیکھ رہا تھا، اب تو عبدالعزیز چیخے گا، چلائے گا، اب شیر پھاڑ کھائے گا۔ لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ، دنیا کے نوجوانوں، بچوں، اس تاریخ کو یاد رکھنا۔ اگر یہ ثمرہ آج آپ نے یاد رکھا تو آنے والی نسلیں آپ کو دعا دے گی، اور آپ کے اوپر ان حالات پر کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے طریقہ کار اختیار کیے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے سجدے کی حالت میں ہیں کہ اس اندازے سے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور نہ معلوم اس کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ شیر خونخوار مسلط کیا جا چکا ہے، لیکن یہ بات دیکھتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کے سمت میں جب شیر پھاڑ کھانے کی کوشش کرتا ہے،
ایک اژدہا بیچ میں حائل ہوتا ہے جو شیر کے اوپر لپکتا ہے، شیر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے دم ہلا کر واپس لوٹتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلوے کو چاٹنے لگتا ہے۔ اس انگریز نے دیکھا جس بھوکے شیر کو ہم نے مسلط کیا تھا تاکہ شاہ عبدالعزیز کو ختم کر دے، لیکن وہ شیر تو غلام ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس واقعے سے اس سفید فام گورے کو ایمان کی حرارت سے سرفراز فرمایا، ظلمت سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف اسے اللہ نے لوٹا دی۔ یہ طریقہ کار، یہ تاریخ کا رشتہ، یہ تاریخ کا اہم باب آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، جب تحریک اٹھی تھی تو دو عظیم انسانوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اس تاریخ کو کیسے چلایا جائے۔ سب سے پہلے فتح علی سلطان ٹیپو نے، یہ فتح علی سلطان ٹیپو، یہ زمانہ ہے سن 1788 89 90 کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں فتح علی سلطان ٹیپو نے، جب آپ دیکھیں گے دنیا کی تاریخ کو کھنگالیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا دوستو کہ ایک طرف وفادار لوگوں کی جماعتیں ہیں، ایک طرف غدار اور منافقوں کی جماعتیں ہیں، جن کی زندگی، جن کا قبلہ عورت اور پیسے ہوا کرتے ہیں، لیکن وفادار اپنی زندگی کے آخری سانس کو، اپنی زندگی کے سرمائے خون کی نعمت کو، اپنی زندگی کو دنیا انسانیت کے لیے سرخم تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ وحدہ لا شریک کا وہ پیغام تاکہ دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا کے چپے چپے، گوشے گوشے اور کھیت و کھلیان تک اس آواز کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انہی لوگوں میں فتح علی سلطان ٹیپو ہیں۔ یہ فتح علی سلطان ٹیپو نے انگریز کی سے برسر عام، برسر پیکار ہوئے اور میدان کارزار گرم ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ میر صادق نے 950 مربع میل زمین الاٹ کرائی اور فتح علی سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی۔ غداری کے صلے میں فتح علی سلطان ٹیپو شہید کیے گئے، ان کے 2.5 سال کے بچے شہید کیے گئے۔ آج تاریخ کے اوراق میں فتح علی سلطان ٹیپو کی تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ فتح علی سلطان ٹیپو کی تصویر حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ کیوں کہ فتح علی سلطان ٹیپو تہجد گزار انسان تھا، اس شخص کے چہرے پہ داڑھی تھی، وہ صاحب ترتیب تھا۔ فقہا نے لکھا ہے صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے جس کے بیک وقت بلوغیت سے لے کے وفات تک کبھی 5 وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو۔ وہ انسان کیسے اپنے چہرے پر استورہ لگائے گا، استورہ پھیرے گا؟ یہ تو ان لوگوں کی طریقہ کار ہیں جو تحریک کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فتح علی سلطان ٹیپو یہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے میسور کی شاہی جامع مسجد بنوائی، اور اس کی افتتاح کے لیے انہوں نے طے کیا کہ سب سے پہلے وہ شخص افتتاح کرائے گا جو صاحب ترتیب ہوگا۔ علماء اللہ صفوں میں صفیں درست کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کون آخرکار یہاں پر امامت کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے کوئی اس شرط پر اترنے کو تیار نہیں تھا، چونکہ فتح علی سلطان ٹیپو نے جو شرط رکھی تھی، آپ نے امامت فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ، میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میری زندگی میں یہ راز نہ ظاہر ہونے پائے، لیکن یہ راز آج ظاہر ہو چکا ہے۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے اس لیے اس بات کو نہیں رکھی تھی تاکہ یہ میری بڑائی میرے دل و دماغ کے اندر واقع ہو۔ یہ تھے فتح علی سلطان ٹیپو۔ لیکن یاد رکھیے فتح علی سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز نے یہ سوچا کہ سب سے بڑے مجاہد کو اور انسانیت کے معمار کو ہم نے ختم کر دیا۔ طمانینت کی سانس اب لینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین پر ہمیشہ مٹھی بھر ایک جماعت کو حق پر باقی رکھے گا جب تک قیامت واقع ہونا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے فتح علی سلطان ٹیپو کے بعد سراج الدولہ والی بنگال کو اللہ نے پیدا کیا۔
یہ سراج الدولہ والے بنگال جنہوں نے 23 گھنٹے جنگ پلاسی لڑی اور ان کے ساتھ بھی میر جعفر نے غداری کی، ہزاروں ہیکٹر زمین ہے اس کے نام الاٹ کیے گئے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف وفادار لوگوں کی تاریخ ہے، دوسرے طرف غداروں کی تاریخ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سیدنا اس دنیا کے قیام یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ابتدا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہمیشہ ایک جماعت وفادار لوگوں کی رہی ہے، ایک غداروں کی رہی ہے۔ وہ غدار آج بھی باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن مٹھی بھر لوگ جو انسانیت کو انسانیت کے نام پر، تحفظات کے نام پر اور اس دنیا کو صحیح و سالم امن و اخوت کا دائرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ انسانیت سے محبت کا پیغام، جن کی زندگی کا ماحصل منبر و محراب کی جگہ ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ دیکھا فتح علی سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کے بعد بڑی لامی تحریک چلی، اور یہ زمانہ تھا سن 1856 اور 57 اور 58 کے وقت میں کافی حد تک انگریز پورے ملک پر قابض ہو چکا تھا، اور اس نے ایک تحریک چلائی۔ مورخ امی اٹن نے لکھا ہے، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، ان سے یہ تحریر لی گئی، دنیا ہندو بر صغیر کا سروے کرایا گیا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اس تحریک کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم، اگر یہ بتا دیا جائے کون ایسی چیز ہے، اگر وہ چیزیں یہاں سے ختم ہو جائیں تو ہماری حکومت کا سورج غروب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو قرآن کریم، دوسرے علماء اور تیسرے مدارس تھے۔ آپ یاد رکھیے، دہلی کے چاندنی چوک کے اوپر 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کیے گئے اور جلا دیا گیا۔ دنیا کو یہ میسیج دیا گیا، کاغذ کے ورق والا قرآن ہم نے ختم کر دیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس امت کے چھوٹے اور ننھے بچوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کاغذ کا ورق تم ختم نہیں کر سکتے ہو۔ تم کسی ورق کو جلا دینے سے تم یہ میسیج دینا چاہتے ہو قرآن ختم ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ قرآن زندہ اور تابندہ ہے، امت محمد کے ہر فرد کے سینے میں محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبر و زیر کے محافظ کے لیے اللہ نے امت محمد کے افراد کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے، آپ کو یہ محسوس ہوگا، جب یہ وقت تھا، یہ زمانہ ہے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا، ان حضرات نے جو قربانی دی، اور یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ بھی فکر ولی اللہ کے ان لوگوں میں تھے، بلکہ شاہ اسماعیل شہید تو ان کے خانواہ کے لوگوں میں تھے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا، ان کی کتاب تقویت الایمان، افہامات الہیہ، ان کتابوں کو پڑھ کر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 40 لاکھ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھی تھی، اور 26 لاکھ سکھوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا تھا، 10,000 طوائفہ عورتوں نے توبہ کیا تھا۔ دوستو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علماء ربانین، انہی کو کہتے ہیں، ان کی بات انسان کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ آج بھی ضرورت ہے اس تحریک کو جگایا جائے، تاکہ انسانیت جو ڈوب رہی ہے، دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے انسانیت کو بچایا جائے۔ دنیا میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، بیوی اور بچے اور ماں اور بہن اور بیٹی کا ایک دوسرے کا تحفظات جو ختم ہو گیا ہے، حیا کا پہلو جو مفقود ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کو کس طرح سے انسانیت میں ڈھالا جائے۔ دوستو، یاد رکھو، یہ وہی موقع ہے، کسی نے خوب کہا ہے، وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کے آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پایا۔ آج اگر اس دعوت و تحریک کے ذریعے سے انسانیت کے تحفظات کی درسیات کو عام نہ کیا گیا، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔
جس طرح فات الحیا کلماشی کا مصداق آج جانور ہے، اسے یہ تمیز نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں، یہ میری خالہ، یہ میری بہو، یہ میری بیٹی ہے، اسی طرح سے آج انسانیات کے حال ہیں۔ آج جا کے دیکھیے یورپ کے کنٹریوں میں، آج جا کے دیکھیے وہ لوگ جو انسانیت کے دعوے دار ہیں، سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے ان کے یہاں کی بچیاں، ان کے نوجوان ہیں۔ یقیناً یہ کسی بلبوتے پر نہیں، کسی پیسے کے پھینکنے پر نہیں، سب سے کم طرح سے دنیا آج اپنی طرف کنورٹ کرتی ہے تو پیسے فراہم کرتی ہے، ان کے لیے لڑکیاں فراہم ہوتی ہیں، گھر دوار دروازے فراہم ہوتے ہیں، لیکن اسلام تو مفلسی کے اندر آیا ہے، غریبوں کے اندر آیا ہے۔ غربت کی بنیاد پر لوگ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ امریکہ کے اندر اسلام کے اندر داخل ہونے والوں، اسلام کو قبول کرنے والوں، یورپ کے کنٹریوں کے اندر، افریقہ کے ممالک کے اندر اور UK کے اندر اور دنیا کی سرزمین کے اوپر وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ انہوں نے اسلام و اسلامیات سے اپنے آپ کو سناور و سرفراز کرایا ہے۔ دوستو، یہ مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ ابھی وقت کی اس بات کا متقاضی ہے میں آپ کے سامنے پوری تاریخ رکھوں، لیکن انشاءاللہ جب پھر موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن تھوڑی سی اختتام تک میں آپ سے عرض کر دوں، یہ فتح علی سلطان ٹیپو، سراج الدولہ والی بنگال اور سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 700 لوگوں کو لے کر یہ سن 1827، 28 اور 29 اور 30 کا زمانہ ہے کہ آپ نے پشاور اور یہ رایا رنجیت سنگھ کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ لاہور کی شاہی جامع مسجد، بادشاہی مسجد، جس کے اندر 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا تھا، یہ وہ لوگ تھے دوستو کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو تحفظات دینا چاہتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں ظالم و جابر لوگوں نے تقریباً 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے دلی کے چاندنی چوک پر جلایا جا چکا تھا، اور دلی کے چاندنی چوک سے لے کر دریائے راوی لاہور تک اس GT روڈ پر 17,000 علماء کی لاشیں کوئی گردنیں لٹک رہی تھیں، اور تقریباً 85,000 علماء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو، اس سماج کو آزاد کرایا تھا ظلم سے، اور تاکہ انسانیت کے لیے تڑپتی ہوئی اور بلکتی ہوئی انسانیت کی بھیک اور درس دیا جا سکے۔ یہی وہ مواقع تھے دوستو، وہ وہی بات تھی جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، خوف کرو اس دن کا جس دن محشر بپا ہوگا، وکالت پر نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ دوستو، جب یہ بات ہوتی ہے تو کسی ظلم کے سامنے ظلم کہنے سے سیاہی کو سیاہی اور انصاف کو انصاف، روشنی کو روشنی کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی وہ طریقہ کار تھے، اسی پر علماء زندہ اور تابندہ ہیں۔ یہی پیغام ہے اسلام کا، یہی پیغام ہے مدارس کا، یہی پیغام ہے مسلمانوں کا، اور ان لوگوں نے، اور وہ لوگ جو اس جسم کو صحیح اور سالم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن دنیا انسانیت کو لوگوں جو یوں سوچتے ہو کہ یہ لوگ برائی کی طرف، یہ لوگ انسانیت اور ظلم کی طرف مشورہ دیتے ہیں، نہ اسلام کا کبھی شعار تھا، نہ اسلام کا کبھی شعار رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ صحابہ کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو پیغام دیا تھا کہ میدان کارزار میں بھی عورتوں کو اوپر، بچوں کے اوپر اور بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، ان کی ہری بھری کھیتیوں کو نہ روندا جائے۔ لیکن آج جب انسان کسی ملک میں، کسی سماج میں داخل ہوتا ہے، یہ تمام تر طریقہ کار کو پامال کر دیتا ہے۔ جو انسانیت کا سبق سکھانے والوں، تم اگر انسانیت کے سبق اسی وقت دے سکتے ہو جو رشتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اب اپنی بات کو اختتام تک لے جانا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ آپ ابھی ایک بریک کا موقع آ رہا ہے، اور باقی باتیں میں موقع ملا تو پھر دوبارہ عرض کروں گا آپ سے، اور میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تشریف رکھیے اور یہاں سے نہ جائیے گا، میں تھوڑے بریک کے بعد لوٹ رہا ہوں
اور موقع ملا تو پوری تفصیل کے ساتھ اس باقی ادھوری تاریخ کو میں اتمام کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، ان دین عند اللہ الاسلام۔